الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق اللہ العظیم۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو۔ اس آیت کے متعلق کچھ باتیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ عطا ابن ابی رباح بہت ہی بڑا الہامی شخص گزرا ہے، الہامی کلام فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے۔ عجیب بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، اے عطا ان لوگوں سے کہہ دو اگر ان کو رزق کی چھوٹی موٹی تنگی اور پریشانی آتی ہے تو یہ فوراً لوگوں کے محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے۔ میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکایتیں نہیں کرتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرشتوں کے سامنے بھی ذکر نہیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم وہ گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کا طعنہ بھی نہیں دیتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ تو گناہ حتی الامکان گناہ کرنا نہیں چاہیے، یعنی قبل الصدور، کرنے سے پہلے ہمت کرے کہ نہ کرے، اور اگر بالفرض بالمحال گناہ سرزد ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں بھولے سے غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے تو بعد الصدور فوراً توبہ کرے۔ جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ سورۃ ہود کی آیات ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو تاکہ تمہارے وہ گناہ مٹ جائے۔ اچھا، گناہ، وجوہات گناہ، عام طور پر گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہے، اس کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان چاروں کا جواب قرآن کریم میں ہمیں سمجھا دیا، قرآن میں ہمیں دے دیا۔ جن وجوہات کی بنا پر انسان جرأت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی 4 وجوہات ہے۔ پہلی وجہ، گناہ کرتے وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب دل میں یہ احساس ہوتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ پر جرأت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا جواب دیا، ان ربک لبالمرصاد۔ سورۃ فجر کی آیات ہے، پارہ نمبر 30، آیات نمبر 14۔ مرصاد کہتے ہیں جب شکاری شکار کے اوپر بالکل نشانہ لگاتا ہے تو نشانہ لگانے سے کچھ لمحہ پہلے اتنے غور سے وہ شکار کو دیکھتا ہے کہ ایک پلک جھپک کرنے کو بھی، سانس کو بھی روک دیتا ہے تاکہ وہ شکار کو بآسانی کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، میں تمہارے گات میں بیٹھا ہوں، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ دوسری وجہ کہ آدمی گناہ کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، فون پر بات کر رہا ہے، کسی کو علم نہیں میں نے خط لکھا، کسی کو پتہ نہیں میں نے اونچ نیچ کر دی، کسی کو پتہ نہیں۔ جب دل میں یہ احساس ہوتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہوں تو یہ گناہ کا سبب ہے، سبب بنتا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ پارہ نمبر 24، آیات نمبر 19، سورۃ مومن۔ اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، یعنی اللہ تو وہ رب ہے، وہ ذات ہے کہ تمہاری آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے اور تمہارے سینوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تیسری وجہ کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں، گھر کے اندر میں اکیلا تھا، جس کا ڈر تھا وہ نہیں، گھر میں اب جو چاہے میں کروں، تو یہ احساس دل میں ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں، یہ سبب بھی گناہ کا بنتا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا اور ہمیں سمجھا دیا کہ تم یہ غفلت میں پڑے ہو۔ فرما دیا تم جہاں 3 ہوتے ہو وہاں چوتھا میں ہوتا ہوں، اگر 4 ہوتے ہو تو 5واں میں، 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں، 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو۔
سورۃ حدید آیت نمبر 4 پارہ نمبر 27۔ چوتھی وجہ، بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، باپ فوت ہو گیا، بڑا بھائی نہیں ہے، بچہ جوان ہو کر ماں سے ڈرتا نہیں، اب وہ برے کام کرتا ہے، نڈر رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے تم میرا کیا بگاڑ لوگے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو جب یہ الفاظ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ احساس گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے، یعنی بندہ ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا، ان اخذہ علیم شدید، بلا شک اور شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 102 پارہ نمبر 12۔ ایک اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، پارہ نمبر 30 سورۃ فجر آیت نمبر 13۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایک اور جگہ فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو میرا عزیز بھائیو، ان تمام گناہ، ان آیاتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ گناہ چھوڑنا چاہیے، چاہے ظاہر میں ہو یا چھپے ہو، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے کہ گناہ جب سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ تو گناہ کی یہ 4 وجوہات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملا تو گناہ یعنی معصیت پر جو 4 گواہ ہے اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس پر گویا ہم باقاعدہ 4 گواہ بھی بنا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے گناہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔